حضرت ایوب علیہ السلام۔ سورج غروب ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے نے ہر طرف اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی حکمرانی تھی۔ ایسے میں ایک شخص جس کا نام اشو ابن اریم تھا اپنی بیوی کے ہمراہ گھوڑے پر سوار جنگل میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی کا نام زمامہ بنت زباق تھا۔ شہ سواری میں اشو کا ثانی سبا میں کوئی نہ تھا اور نہ ہی سبا میں اس کی بیوی جیسی حسین کوئی دوسری عورت تھی، اور یہی خوبی ان دونوں کے لیے وبال جان تھی۔ شاہ سبا جس کا نام یکرب تھا زمامہ پر فریفتہ ہو گیا، مگر زمامہ ان عورتوں میں سے تھی جو کہ اپنی آن کے سامنے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھیں، اور یہی حال اشو کا تھا۔ وہ بھی اپنی آن کی خاطر جان تو دینے کے لیے تیار رہتا، مگر ذلت یا شکست برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے تہیا کر لیا کہ شہر سبا چھوڑ جائیں ورنہ وہ مارے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑنے کا تہیا کر لیا۔ اشو اپنی بیوی کو ساتھ لیے گھوڑے پر سوار جنگل میں پیڑوں کی اوٹ میں چھپتا چھپاتا شمال مغرب کی جانب ارض شام و فلسطین کی شاہراہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زمامہ نے خوفزدہ آواز سے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگا اشو، میں ڈرتی ہوں کہیں یکرب کے آدمی ہمیں نہ پکڑ لیں۔ اشو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یکرب کا خوف نہ کر، ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ پھر اشو درختوں کے درمیان اپنا راستہ بناتے ہوئے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا رہا۔ زمامہ ایک بار پھر چونکی اور خوفزدہ آواز میں بولی، اشو سن، کہیں سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے کو تیز کر۔ میں نے کہا نا، کسی آواز پر کان نہ دھر اور نہ ہی کسی کا خوف کھا، تو بس چپ کر کے بیٹھی رہ۔ اتنا کہہ کر اشو نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کی اور جنگل سے جلدی نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ زمامہ حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ یکرب کے خوف سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ اسے اندھیرے میں کبھی یکرب کے آدمیوں کے سائے نظر آتے تو کبھی یکرب کا خوفناک چہرہ اسے خوفزدہ کرتا۔ کبھی اس واقعے کو یاد کر کے کانپ جاتی جب یکرب آج صبح اشو کی حویلی میں گھس آیا تھا اور وہ خود تہ خانے میں چھپ گئی تھی۔ کبھی یکرب کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں گونجتی، اشو، آج زمامہ کو میرے حرم میں پہنچا دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں زمامہ کی جوانی سے اپنی پیاس بجھاؤں گا ورنہ تیرے خون سے۔ خبردار اشو، خبردار۔ زمامہ اس خوف سے اپنے حواس کو قائم رکھنا چاہتی تھی جس نے اسے اپنے شکنجے میں دبوچا ہوا تھا، مگر خوف کی کپ کپی نے اس کے دل کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر رکھا تھا۔ وہ یکرب اور اس کے آدمیوں سے خاصی خوفزدہ تھی۔ وہ جلد سے جلد اس علاقے سے دور جانا چاہتی تھی اور بار بار اشو کو گھوڑا تیز دوڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دونوں جنگل کے درختوں کی اوٹ میں چھپتے چھپاتے اور گھوڑے کو آہستہ اور تیز دوڑاتے آخر کار شاہراہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمت تو سعی کے ذریعے ہی خدا کے دربار سے کامیابی کی سوغات ملتی ہے۔ پھر ان کی قسمت نے یاوری کی، کچھ آگے چل کر ایک قافلے سے جا ملے جو سرزمین ادوم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بھی اس قافلے کے ساتھ چل دیے۔ ادوم کی بستی زمانہ قدیم میں کوہ سیرا کے دامن میں آباد تھی۔ اس کی بنیاد حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یعقوب کے بھائی عیسو بن اسحاق نے رکھی تھی۔ چونکہ عیسو کا رنگ سرخ تھا اس لیے لوگ اسے ادوم کہتے تھے۔ ادوم کے معنی سرخ رنگ کے ہیں۔ آگے چل کر اس آبادی کا نام بھی ادوم پڑ گیا، کیونکہ پرانے زمانے کے دستور کے مطابق اس کے بانی یا اس کے لقب پر نام رکھا جاتا تھا۔ اس آبادی کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ یہ اس خطے میں تھی جہاں آج کل اردن ہے۔ اشو اور زمامہ قافلے کے ساتھ طویل سفر طے کرنے کے بعد وادی ادوم میں داخل ہوئے تو انہیں یہاں کی سرزمین بہت پسند آئی، کیونکہ یہ زمین بہت سرسبز و شاداب تھی۔ بستیوں کے نواح میں باغات تھے جن میں انار، انگور، زیتون اور انجیر کی بہتات تھی۔ ہر بستی اپنی جگہ مرغوب تھی، حالانکہ سبا کا علاقہ بھی سرسبز اور خوش آب تھا، مگر یہاں کی سرزمین انہیں زیادہ اچھی لگی۔ یہاں ان کے دل کو بہت فراغت اور سکون ملا۔ زمامہ ہرنی کی طرح پل
پلکیں چھپکا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ اس کے سکون اور خوشی کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ خود کو یہاں پر بالکل محفوظ پا رہی تھی۔ اشو کے چہرے پر بھی خوشی کی کرنیں تھیں، مگر دل میں دور دراز کے خدشے نے بھی سر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ گھنٹیوں کی آوازیں سنتا قافلے کے ساتھ چلتا رہا۔ قافلہ چلتے چلتے بصرہ کی بستی میں پہنچ گیا اور وہیں پر پڑاؤ کیا۔ بصرہ بستی کا وجود اب تک موجود ہے اور یہ فلسطین کے قریب ہے۔ یہ بستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال قبل حضرت ایوب علیہ السلام کا مسکن تھا، لیکن بائبل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مسکن قدس تھا۔ صاحب معجم القرآن نے یہ وضاحت کی ہے کہ قدس دراصل اس پورے علاقے کا نام تھا جو کہ فلسطین سے فرات کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا اور شمالاً جنوباً فلسطین سے نجد یا جنوبی عرب تک اس کی حدود تھی۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا مسکن بصرہ ہی تھا۔ بستی بصرہ کے لوگوں کے والی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ میں آپ کو صابر الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام اموس تھا۔ مورخ یعقوبی نے آپ کے والد کا نام زارا رکھا ہے۔ عیسو بن اسحاق کی نسل کی ایک شاخ کا نام اوز تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی شاخ سے تعلق رکھتے تھے اور اس طرح آپ کا شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسو بن اسحاق سے ملتا ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کا تعلق حضرت لوط کی نسل سے تھا۔ اس طرح آپ اپنے ماں باپ دونوں طرف سے اولاد انبیاء میں سے تھے۔ آپ کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 خچر تھے جن کو آپ بار برداری کے طور پر استعمال کرتے تھے اور 500 بیل تھے جنہیں آپ آلات زراعت میں جوت کر کھیتوں میں کام لیتے تھے۔ کیونکہ پرانے زمانے میں جانوروں اور مویشیوں کو ہی دولت سمجھا جاتا تھا، آپ اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے، کیونکہ خدا کی راہ میں آپ کھلے دل کے مالک تھے۔ آپ کی بیوی کا نام بی بی رحمت تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی بیٹی تھی۔ بہر طور اشو اور زمامہ بصرہ میں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے، لیکن ابھی انہیں یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک روز زمامہ دوڑتی ہوئی اپنے شوہر اشو کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اشو، آج میں نے ایک عجیب قسم کا ماجرا دیکھا ہے۔ پھر کہنے لگی، میں آقا ایوب کے انار کے باغ کے قریب سے گزر رہی تھی کہ میری نظر ایک مجمع پر پڑی۔ مجمع کے تمام لوگ نیچے بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا دیکھوں یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آگے جا کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں رکھی تھی۔ جگہ جگہ میوہ جات کی تشتریاں بھی موجود تھیں۔ شہد کے مشکیزے درختوں کی شاخوں سے لٹک رہے تھے۔ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھتا اور پیالہ لے کر مشکیزے سے بھر لاتا اور روٹی کو شہد میں تر کر کے کھاتا۔ کوئی گوشت کھانے میں مصروف تھا تو کوئی ملیدہ کھا رہا تھا۔ میں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ ایک چاکر تیزی سے میری طرف آیا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ زمامہ کہتے کہتے کچھ دیر کو رکی۔ اشو نے بے تابی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ زمامہ نے پھر بات شروع کرتے ہوئے کہا، اس چاکر نے میرے قریب آ کر مجھ سے پوچھا، اے عورت، کیا تجھے بھوک نہیں لگ رہی؟ کیا تیرے دل میں کھانے کی خواہش نہیں؟ میں نے بگڑ کر اسے جواب دیا، تو کون ہوتا ہے میری خواہش کے بارے میں پوچھنے والا؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں آقا ایوب کا ایک غلام ہوں۔ یہ کھانے کا اہتمام ہمارے آقا ایوب علیہ السلام کی جانب سے اس کے فرزندوں، دختروں اور سب چاکروں کے لیے ہوا ہے۔ چاکروں کے لیے کھانے کا اہتمام؟ اشوک نے حیرت سے زمامہ سے پوچھا۔ ہاں، چاکروں کی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ بات
بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس چاکر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آقا ایوب علیہ السلام کا حکم ہے کہ جو کوئی بھی یہاں سے گزرے اور اسے کھانے کی طلب ہو تو اسے بھی کھانا کھلایا جائے، یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ اشو نے جب یہ سنا تو حیرت سے کہنے لگا کہ ایسا سخی اور مہربان حاکم آج تک نہ پہلے میں نے دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا۔ وہ ابھی اپنے آقا ایوب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی شخص کی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شخص شہر بصرہ کے شرفاء میں سے ایک تھا۔ اس شخص نے اشو سے کہا، مجھے ایسا سفید گھوڑا چاہیے جس کا دم ایک دوڑ میں 10 کوس ہو۔ اس کے بدلے میں تو مجھ سے جتنی قیمت چاہے لے لے، مگر مجھے ایسا گھوڑا لا دے۔ اشو نے کہا، ہاں میرے پاس ایک سفید گھوڑا ہے جس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ پھر اچانک اس سے پوچھا، کیا تم مجھے آقا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اشو، تو شہر بصرہ میں رہتا ہے اور والی بصرہ کے بارے میں نہیں جانتا؟ حیرت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص کے لہجے میں طنز تھا۔ اس پر اشو نے جواب دیا کہ میں آقا ایوب کو دیکھ چکا ہوں اور ان کی نیکیوں اور خوبیوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ جب میں شہر سبا سے یکرب کے خوف سے بھاگ کر یہاں آیا تھا تو انہی کی عنایت نے میرا سر پر سایہ کیا تھا اور یکرب جیسے کمین حاکم سے محفوظ ہوا، مگر میں ان کی ہستی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے کیوں ہیں اور لوگوں سے اتنی ہمدردیاں کیوں کرتے ہیں۔ میں نے آج تک ان جیسا حاکم نہ دیکھا ہے اور نہ ہی ایسے حاکم کے بارے میں سنا ہے۔ اشو، آقا ایوب علیہ السلام کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جس کو اپنی مال سے محبت ہو، اور نہ ہی ان کے دل میں ایسی جگہ ہے جس کو غمزدوں کی محبت نے نہ چھوا ہو۔ اس پر اشو جھوم اٹھا اور کہنے لگا، یہی تو بھید میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے کیوں ہیں۔ آج تک کوئی آدم زاد ایسا نہیں دیکھا جو مال و دولت سے محبت نہ کرتا ہو، کوئی شرم کے مارے منہ سے نہ کہے یا شیخی میں غلط بیانی کرے، مگر اس کے کرنے سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں چور ہے، کہتا کچھ ہے مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں گھوڑے فروخت کرتا ہوں اور خریدتا بھی ہوں۔ میرا ہر قسم کے آدمی سے واسطہ پڑتا ہے اور میں ہر آدمی کو پہچانتا ہوں، مگر جب سے میں نے آقا ایوب علیہ السلام کو دیکھا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں ان سے بھی اچھی طرح واقف ہوا ہوں، میں حیران ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسے کیوں ہیں۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ شخص بولا، میں نے بھی صرف ان کی خوبیوں کو ہی دیکھا ہے اور تجھ سے زیادہ ہی دیکھا ہوگا، کیونکہ میں یہیں بصرہ میں پیدا ہوا اور یہیں پر بڑا ہوا ہوں، لہٰذا جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کی خوبیاں ہی خوبیاں دیکھی ہیں، مگر میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی میرے دل میں کوئی ایسا خیال آیا جیسا کہ تو سوچتا ہے۔ ہاں البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ ضیافت کریں، جانوروں کی قربانی کریں اور لوگوں سے ہمدردی سے پیش آئیں، ان کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا چاروں بیٹے باری باری ہر ہفتہ اپنے یہاں ضیافت کرتے ہیں، پھر اپنے والد کے یہاں ضیافت میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس ضیافت میں امیر، غریب، چھوٹے بڑے اور چاکر وغیرہ سب شرکت کرتے ہیں، کسی میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھا جاتا۔ جہاں تک تیرے اس سوال کا تعلق ہے کہ اس کی ہستی کا بھید کیا ہے تو یہ میں بھی نہیں جانتا۔ ہاں اس سوال کا جواب وہ لوگ دے سکتے ہیں جو آقا ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور روزانہ آپ سے دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ ان سیکھنے والوں میں ایک پیر مردالی ہے، وہ بہت مہربان اور چمکتی ہوئی پیشانی والا آدمی ہے۔ تو اس آدمی کے پاس چلا جا، وہ ضرور تجھے اس کے بھید کے بارے میں بتائے گا۔ دین ابراہیمی ان عقائد کی تعلیم دیتا ہے جس کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام تک کرتے آئے ہیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت۔ یہ تمام
عقائد واضح ہیں، ان تمام کو ہر آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کو ماننے والے اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں ملاتے آئے ہیں جس سے دنیا میں ان کی اصل صورت بار بار بگڑتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگرے ان عقائد کو صحیح ترجمانی کرتے رہے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، مگر لوگ ان میں بگاڑ پیدا کرتے رہے، اور بہت سے لوگوں نے ایسا بھی کیا کہ عقائد کو چھوڑ کر چھوٹے عقائد اپنا لیے، اپنے جھوٹے خدا بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ چنانچہ سامی قوموں میں 14 ہاتھ لمبے سونے کا دیوتا بال کی پوجا شروع ہو گئی، جس کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں بیان کر چکا ہوں کہ سرزمین ادوم میں خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے اس سرزمین میں اپنے قول و اعمال سے صحیح عقائد کی تعلیم دی اور خدا کے سچے تعلق کو اپنی بے مثل زندگی کے عملی نمونے سے اس طرح واضح کیا جس طرح ایک سچا نبی ہی واضح کر سکتا ہے۔ اشو خود بھی اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو جھوٹے خداؤں اور چاند سورج کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی اسی مذہب کو مانتے تھے۔ وہ بھی غلط خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی پوجا کا طریقہ بہت ہی ہولناک تھا۔ عبادت گاہ میں اپنے سورج دیوتا کے سامنے سوختنی قربانیاں پیش کرتے، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی دیوتا کی قربان گاہ پر جلتی آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ اشو کے دل میں اپنے اس مذہب کی رسومات سے شدید بیزاری اور نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی بیوی بھی اپنے مذہب کی اس ہولناک قربانیوں سے نفرت کرتی تھی۔ جب کوئی اپنے بچے کو دیوتا کی آگ میں جلاتا تو زمامہ کا دل لرز اٹھتا، وہ خوف سے آنکھیں بند کر لیتا۔ شہر سبا میں سورج کو پوجنے، بچوں کو زندہ جلانے اور دوسری غلط رسومات کرنے والے لوگوں میں یہ دونوں میاں بیوی اجنبی سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اشو غلط مذہب کی قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود اکثر یہ سوچتا تھا کہ دنیا بنانے والا کون ہے۔ زمامہ اکثر دیکھتی کہ اشو عموماً سوچتا رہتا ہے اور آقا ایوب علیہ السلام کی ستائش کے کلمے بھی اپنی زبان پر لاتا ہے۔ اس نے اشو میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ اب اسے کسی بات کی اتنی خوشی نہ تھی جتنی کہ آقا ایوب علیہ السلام سے مل کر ہوئی۔ چنانچہ ایک روز زمامہ کسی کام سے باہر گئی اور واپس آ کر اس نے اشو کو بتایا کہ اس نے آج ایک اور عجیب بات دیکھی ہے۔ اشو نے اپنے گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زمامہ سے پوچھا، کیا بات دیکھی ہے؟ آج میں نے آقا ایوب کی حویلی میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا ہجوم دیکھا، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو میں نے اس بستی میں پہلے دیکھا ہو۔ زمامہ نے جواب دیا، وہ سب لوگ کون ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ تجھے معلوم ہوا؟ اشو نے زمامہ سے پوچھا۔ زمامہ بولی، نہیں، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں، مگر بی بی رحمت کی ایک کنیز نے مجھے بتایا ہے کہ دور دور سے لوگ آقا ایوب کی سخاوت کا سن کر آتے ہیں اور بامراد لوٹتے ہیں۔ تو بی بی رحمت کے نام سے واقف ہے نا؟ زمامہ نے بات کے دوران اشو سے پوچھا۔ کیوں نہیں، اس نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام تو ہمارے آقا ایوب علیہ السلام کی زوجہ کا ہے۔ اس بصرہ میں سب اس نام کو پہچانتے ہیں۔ اشو نے زمامہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، انہی کی کنیز میرے جاننے والی ہے، اسی سے میری بات ہوئی تھی۔ جب اس نے بتایا کہ لوگ آقا ایوب کی سخاوت کا سن کر دور دور سے آتے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ بھی دور ہی سے آئے ہوں گے آقا ایوب علیہ السلام کی سخاوت کا سن کر۔ میں نے آقا ایوب کو بھی دیکھا، وہ اپنی حویلی کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے، ان کی روشن پیشانی تھی۔ زمامہ بات کرتے کرتے کچھ دیر رکی اور پھر بولی، آقا ایوب کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی طرف بہت سی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ کبھی دائیں ہاتھ کی طرف لگے ہوئے ڈھیروں میں سے لوگوں کو کچھ دیتے اور کبھی بائیں ہاتھ کی طرف لگے ہوئے ڈھیروں میں سے کسی کو کچھ دیتے۔ کسی کو آپ پوشاک دیتے تو کسی کو اناج دیتے، کسی کی جھولی میں خشک میوہ ڈالتے تو کسی کو چادر دیتے۔ مانگنے والا جو آپ سے مانگتا آپ اس کو وہی دیا کرتے تھے۔ آپ نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی کسی سے یہ پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، بس آپ سب کی حاجت پوری کر رہے تھے۔ میں کافی دیر وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ آپ کب
بس کریں گے، مگر آپ مسلسل لوگوں کو ان کی ضروریات کا سامان دیتے رہے یہاں تک کہ مانگنے والوں کا ہجوم ختم ہو گیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آقا ایوب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور آہستہ سے کچھ بولنے لگے، پھر اپنی حویلی میں چلے گئے۔ رات کا ایک بڑا پہر گزر چکا تھا، ستاروں کی جھلملاہٹ مدھم پڑ گئی تھی اور دن کی روشنی نے آہستہ آہستہ ہر جگہ اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ ہر طرف ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پھیلے ہوئے تھے، چرند پرند چہک کر آنے والی صبح کا اعلان کر رہے تھے۔ اشو اور زمامہ بھی آج صبح ہی اٹھ بیٹھے، ان کے دلوں میں حوصلہ مندی کی طاقت تھی اور چہروں پر بشاشت نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے جب صبح کا منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سیر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ گھر سے نکل کر باہر کی طرف چل دیے، تازہ ہواؤں کے جھونکوں، پرندوں کی چہچہاہٹ سننے، اوس میں بھیگی گھاس اور کبھی ٹھنڈی مٹی پر ننگے پاؤں چلنے میں انہیں بڑا لطف آ رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہیں یہ بالکل احساس نہ رہا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ دونوں اس پرلطف فضا کا مزہ لوٹتے گھومتے پھرتے کوہ کے دامن میں پہنچ گئے۔ زمامہ نے جب پہاڑ کے غار میں روشنی پھیلی ہوئی دیکھی تو اس نے اشو کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ دونوں کے حیرت کی انتہا نہ تھی، وہ سوچنے لگے یہ کیا ماجرا ہے، اتنے بڑے جنگل میں کس نے گھر بنایا ہوا ہے، کون ہے جس نے غار میں روشنی کی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے سوال جنم لینے لگے۔ اشو نے ہمت کی اور غار کی طرف بڑھ گیا۔ غار کے تہانے میں گردن ڈال کر جب اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، پھر اس نے زمامہ کی طرف اشارہ کیا، اسے اپنے پاس بلا لیا۔ زمامہ بھی اس کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو کر غار کے اندر جھانکنے لگی۔ زمامہ نے جب دیکھا تو اس کی حیرت بھی اشو کی حیرت سے کچھ کم نہ تھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر زمامہ نے آہستہ سے اشو کو مخاطب کیا اور بولی، اشو تو نے بھی ایسا آدمزاد دیکھا ہے جو رات کو اپنے گھر کا نرم بستر چھوڑ کر جنگل میں غاروں میں سو کر رات بسر کرے اور اپنی آنکھوں کو بے خواب کرے؟ ایسا آدمزاد تو میں نے کیا کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ تو ٹھیک کہتا ہے اشو، میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا، مگر یہ دیکھ میرا دل کچھ اور ہی کہتا ہے، زمامہ نے عقیدت آمیز آواز میں کہا۔ زمامہ، میرا دل بھی کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آقا باہر تشریف لائیں اور غار کے دہانے پر ہمیں کھڑا پائیں، اور یہ بھی ڈر ہے کوئی ہم پر شک نہ کرے، اس وقت ہمارا یہاں ہونا بالکل مناسب نہیں۔ وہ دونوں واپس آنے کے لیے مڑے۔ مڑتے ہوئے زمامہ نے اشو سے کہا، اشو، میں دیکھ رہی ہوں تو اب بات بات پر خوف کھانے لگا ہے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھا کر چلتا ہے، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایسا کیوں کرنے لگا ہے؟ نہیں زمامہ، میں بالکل بزدل نہیں ہوا، میں طاقتور کے مقابلے میں بالکل ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا، اور ظالم کے مقابلے میں بھی ویسا ہی بہادر ہوں جیسا کہ اپنے مصائب کے دنوں میں تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، ہاں مگر میں آقا ایوب سے ڈرنے لگا ہوں۔ تو آقا ایوب سے آخر کیوں ڈرتا ہے؟ زمامہ نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ان کے لیے ناگوار گزرے، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائیں، میں صرف ان کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ اشو کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زمامہ، جس شخص نے مجھے الیہو کا پتہ بتایا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آقا ایوب علیہ السلام سنت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں اس شخص سے سنت ابراہیمی کے بارے میں پوچھوں، مگر مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ تمہاری ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ اشو نے جواب دیا، مجھے خدشہ تھا کہ میں کہیں ٹول لگانے والوں میں نہ شمار کیا جاؤں۔ میں الیہو کے پاس جانا چاہتا تھا مگر نہ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جس سے میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، کیونکہ آقا ایوب کی ناراضگی میرے لیے آفت ہے۔ میں اس آفت سے دور رہنا چاہتا ہوں، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مگر تو مجھے رات بتا رہا تھا کہ میں آقا ایوب سے بہت محبت کرتا ہوں۔ زمامہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں، میرے دل میں ان کے لیے محبت بھی ہے مگر ڈرتا بھی بہت ہوں۔ میرا عجیب حال ہے تو اسے میری بزدلی نہ سمجھ بیٹھنا یہ کوئی اور بات ہے۔ اشو، تیری یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آقا ایوب ایسے نہیں ہیں جو کسی کی بات سے ناراض ہوں۔
ان کی ایک کنیز نے مجھے بتایا تھا کہ آقا ایوب نے کبھی کسی کو نہیں جھڑکا اور نہ ہی کسی غلام کی سرزنش کی ہے۔ حالانکہ تو اچھی طرح جانتا ہے دوسرے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور کنیزوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، لوگوں کو نرم نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہتی ہے۔